बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 फरवरी है और तकरीबन शाम का वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन किराम, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान बजाते खुद सामने आ गए हैं। स्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ आपको पता है कि सिक्योरिटी ज़राए, हुकूमती ज़राए और इस तरह के नामों से सामने आता रहता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है। जब भी इमरान खान को काउंटर करना होता है या तहरीक इंसाफ को काउंटर करना होता है तो सिक्योरिटी ज़राए, हुकूमती ज़राए से, आपको पता है अननोन ज़राए से खबरें चलती हैं। लेकिन लगता यह है कि ये तमाम ज़राए नाकाम हो गए हैं या ये वो नहीं कर पाए जो इन्हें करना चाहिए था। लिहाजा अब आर्मी चीफ को बजाते खुद सामने आना पड़ा है और आर्मी चीफ ने बजाते खुद आकर बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया है। खास तौर पर खत वाली बात हो या और मामले हो, तो उन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आर्मी चीफ ने खुलकर बातें की हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, यानी कि आर्मी चीफ ने आज बहुत जबरदस्त जो है ना वो बातें की, नहला मारा। तो आर्मी चीफ की गुफ्तगू के कुछ ही देर के बाद इमरान खान ने दहला मार दिया। उनकी जानिब से भी वो जो तीसरा खत था जिसके बारे में आ रही थी बात कि तीसरा खत आ रहा है आ रहा है आ रहा है, वो 5 नकात के साथ तीसरा खत भी उन्होंने जारी कर दिया। उसमें बहुत सारी, वो मैंने नकात बड़े गौर से पढ़े हैं। एक एक नुक्ता बड़ी डिटेल के अंदर लिखा गया है, बहुत डिटेल के अंदर बातें हुई हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि एक एक करके चीजें वो मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान क्यों आईएसपीआर को झूठा कह रहे हैं, क्यों वो झूठे बयानिए की बात कर रहे हैं और क्यों आर्मी चीफ खत को चालने कह रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो रही है यहां पर, क्या चल रहा है। आज की वीडियो के अंदर इसी मौजू के ऊपर पर्टिकुलरली सिर्फ गुफ्तगू होगी। वो मैं 5 निकात सारे आपके सामने रख देता हूं और आर्मी चीफ ने जो कहा, उन्होंने क्यों कहा एक्चुअली, वो भी आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन किराम, चूंकि शब बारात शुरू हो चुकी है, तो मेरी आपसे दरखास्त है, जो जो मुझे सुन रहा है, आप दुआ कीजिए आज पाकिस्तान के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला ये जुल्म जबर के साए छट जाएं और पाकिस्तान के ऊपर रहमत नाज़िल हो जाए और पाकिस्तान तरक्की की मंजिल तय करे। इस मुल्क ने रहना है, हम रहें या ना रहें, ये मुल्क रहना चाहिए। तो आज सब इसके लिए दुआ करें। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे, आपकी दिली ख्वाहिशात को अल्लाह ताला हर जायज ख्वाहिश को पूरा करे। और आप तमाम सुनने वालों से भी मेरी गुजारिश है, अगर कर सकते हैं, अगर कुछ आपको लगता है कि मैं ठीक जगह पे हूं, सही काम कर रहा हूं, तो एक दरखास्त है, आज आप एक दुआ कम से कम जरूर मेरे लिए कीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से किसी एक की दुआ जो है वो अल्लाह ताला, आपको पता लग गई तो बड़ा अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमा देता है। तो आप जरूर दुआ कीजिए मेरे लिए, मेरे माँ बाप की सेहत और लंबी जिंदगी के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए सेहत और जिंदगी के लिए। तो अगर ये कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और आप सबके लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आज की बबरकत रात के सदके में आप सबकी मुश्किलात आसान फरमा दे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आर्मी चीफ से शुरू करते हैं। आज हुआ ये कि आर्मी चीफ ने एक गैर रस्मी मुलाकात की सहाफियों से। मैं आपको ये बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की नेचर नहीं है सहाफियों से गुफ्तगू करना, सहाफियों से मुलाकात करना। सुहेल वड़ाइट साहब और ये सारे लोग बहुत दफ़ा गिला कर चुके हैं कि आसिम मुनीर साहब बुलाते नहीं, आसिम मुनीर साहब बात नहीं करते हैं। आपका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए, आपका मौक़िफ़ सामने नहीं आता है। आर्मी चीफ की हमेशा ये कोशिश रही है और वो हमेशा उनकी ये बात रही है कि सहाफियों से मिलना क्यों, हमें हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें खामोशी से काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं ना जाने क्या हुआ है कि आर्मी चीफ को सहाफियों से मिलना पड़ गया और आर्मी चीफ ने सहाफियों से मिलकर कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू किया। जो गैर रस्मी गुफ्तगू की कुछ बातें हैं ना, कुछ वो सामने आई हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें की होगी, वो अभी शाम रात तक या कल सुबह तक खुल के सारी सामने आ जाएंगी। लेकिन जो कुछ बातें की हैं, मैं वो नुक्ता ब नुक्ता आपके सामने रख देता हूं। आर्मी चीफ ने कहा कि खत की बातें सब चालें हैं, यानी कि इमरान खान के जो खत कर रहे हैं ये सारी चालें हैं। उन्होंने कहा जी मुझे कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, खत की बातें सब चालें हैं। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ये 2-4 बातें की। ठीक है। और खत के हवाले से खास तौर पर उन्होंने बात की। ये 2 चीजें, 2 पॉइंट्स अभी तक हमें पता चले हैं कि एक तो उन्होंने मुल्क की तरक्की की तारीफ किया कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज से मुल्क आगे बढ़ रहा है, और दूसरा उन्होंने कहा है जी ये खासियत, ये सारा कुछ ड्रामेबाजी है, ये सारी चालें हैं, मुझे कोई खदशत नहीं मिला, अगर मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा बल्कि मैं सीधा वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। ठीक, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हो सकता है मुल्क वाकई बहुत तरक्की कर रहा हो, हमें नजर ना आ रहा हो, या हो सकता है कि वाकई आर्मी चीफ को खत ना मिला हो और आर्मी चीफ जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर इतना यकीन रखते हैं कि वो किसी लीडर का खत नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसे प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देंगे। ऐसा ही होगा। मैं तो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपको पता है कमेंट यहां पर भारी पड़ जाएगा, लिहाजा
عوام سب جانتی ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. ہم عمران خان کی طرف چلتے ہیں. عمران خان نے بھی جوابی خط ایک بھیجا، ناظرین کرام ایک جوابی خط بھیجا. اب اس کے اندر ساری باتیں میرے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو ویسے پتا ہے میں نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ گیا ہوں، سمجھنے والے سمجھ گئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. عمران خان نے 5 نکاتی، جو ہی یہ آرمی چیف کی گفتگو ہوئی تو کچھ ہی دیر کے بعد عمران خان نے 5 نکاتی اپنا لیٹر جاری کر دیا. اس سے پہلے جو 2 لیٹر ہیں ناظرین کرام اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوا جو اس خط کے اندر ہے. 5 نکات ہیں. میں کیونکہ خط لمبا ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں ہر نقطے میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں. 5 کے 5 نقطے امپورٹنٹ ہیں، سارے نقطے سنیے گا. ساری نقطے جو جتنے بھی انہوں نے پوائنٹس کی بات، جتنے پوائنٹس ہیں وہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں. لہذا کوشش کیجئے کہ چونکہ جب آپ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بورنگ ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں اتنی وہ ہیں کہ وہ آپ کو بورنگ لگے گی نہیں. لہٰذا کوشش کیجیے گا کہ 5 نقطے ضرور سنیں. اور یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، آرمی چیف کو کیوں سامنے آنا پڑا اور عمران خان کو خط میں ایسی کیوں باتیں کرنی پڑی، یہ میں عمران خان کا خط پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو چلیں تیسرا کھلا خط پڑھتے ہیں. عمران خان نے جو کہا، انہوں نے کہا جی میں اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیل یا اپنی جماعت کے لیے کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہا. بطور سابق وزیر اعظم اور محب وطن پاکستانی مجھے صرف اپنی فوج کی ساکھ کی بحالی اور وطن عزیز کا مفاد مقصود ہے. اس امر کے باوجود کہ فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے باعث عوام اور فوج کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے. میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں کہ جھوٹا بیانیاں نہ دیا کریں، یعنی کہ جھوٹ بولنا بند کریں. عمران خان آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں جھوٹ بولنا بند کرو. بار بار یہ کہنا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی عقل کی توہین ہے. کہ جب آپ آ کے بار بار کہتے ہیں کہ فوج کے سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے تو آپ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں. عوام کو پتہ ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ملک کا بچہ بچہ واقف ہے کہ آرمی چیف اس ملک کا نظام چلاتے ہیں. انتخابات میں دھاندلی ہو یا اراکین پارلیمنٹ کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں. لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ غلط بیانی سے گریز کیا کریں کیونکہ یہ صرف من حیث الادارہ فوج کی بدنامی کا سبب بنتی ہے. لہٰذا عمران خان کہہ رہے ہیں سب نو پتہ ہے، صرف سانو نہیں پتا. انہوں کہتے ہیں صرف ہمیں نہیں پتا، عالمی برادری کو بھی پتا ہے یہ قدغنے کون لگاتا ہے، کون سا نامعلوم ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے، جو عدلیہ کے کورٹ کنٹرول کرتا ہے، یہ ساری بات ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں 5 نکات پر، عمران خان لکھ رہے ہیں، میں 5 نکات پر روشنی ڈالوں گا جس کی وجہ سے پاکستان آج تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. نمبر 1، دھاندلی زدہ انتخابات کے ذریعے قوم کی جانب سے مسترد شدہ چہروں کو ملک پر مسلط کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں غلط ہوئیں اور جس وجہ سے فوج اور آپ کے اندر خلیج آئی، میں وہ نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ نکات وہ کہتے ہیں وہ ہیں 5. نمبر 1، آپ نے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کی وجہ سے ملک کا شدید نقصان ہوا ہے کہ آپ نے ایک تو دھاندلی زدہ انتخابات کرائے اور پھر مسترد چہرے آپ نے لا کے بٹھا دیے. ابھی چند سال قبل تک جن کے سرے محل اور مے فیئر فلیٹس جیسی بے شمار کرپشن کی داستانیں قوم کو سنائی جا رہی تھی، انہی کے لیے پوری ریاستی مشینری اور ایجنسیز کو استعمال کر کے نہ صرف قبل از انتخابات بند ترین دھاندلی کی گئی بلکہ پولنگ ڈے اور اس کے بعد بھی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا. یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور سرداری پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے. جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈری کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں. اب انہوں نے ایک جرنیل کا نام بھی لے لیا ہے. انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی جنرل احتشام ضمیر نے ڈوزیر دیا تھا ان کی کرپشن کا. ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپڑاسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا. اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشینری سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا. نیب ترامیم کے ذریعے این آر او دینے سے اس ملک کی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا. اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو کٹ پتلی کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ کروایا نا، اس کے ذرا ہم تانے بانے نکالیں تو یہ سارا فوج کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ سارا کچھ فوج کے اوپر اس کا نزلہ گرے گا. یہ عمران خان پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ انہوں نے کہا جی جمہوریت کا خاتمہ. جمہوریت اخلاقیات پر چلتی ہے. حکومت کے پاس اخلاقی قوت ہو تو جمہوریت چل سکتی ہے.
30 سال لگا کر پاکستان میں رفتہ رفتہ جمہوریت کی کچھ بحالی ہوئی تھی، عدلیہ مسلسل جدوجہد سے خود مختار ہوئی تھی اور میڈیا کچھ آزاد ہوا تھا اور ملک بہتری کی طرف جا رہا تھا، لیکن پہلے سازش سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا۔ اب یہ باتیں آپ سوچ لیے عمران خان آرمی چیف سے کر رہے ہیں۔ پھر نہ صرف ایک جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا بلکہ ان کو دوبارہ ملک پر مسلط کرنے کے لیے آئین توڑا گیا، انتخابات ملتوی کیے گئے، الیکشن سے پہلے ہر حربہ آزمایا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے ترجیحی امیدواروں کو میدان سے ہٹوایا گیا، حتیٰ کہ الیکشن کمپین تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سب کرنے کے باوجود الیکشن میں پاکستانی عوام نے ہمیں 2/3 سے بھی زیادہ نشستوں پر کامیاب کیا تو فارم 47 کے ذریعے رزلٹ تبدیل کر کے صرف 17 سیٹیں جیتنے والی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا۔ اب یہ عمران خان یہ بات کریں، یہ اس کے اندر اور بھی بڑی ساری انہوں نے باتیں دوسرے پوائنٹ میں باتیں کی ہیں، لیکن چلیں میں اس کو یہیں پہ محدود کرتا ہوں اور ہم دوسرا پوائنٹ صرف یہیں تک دیکھتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، ترجیحات کی غلط سمت۔ تو وہ کہتے ہیں ساری دنیا آگے کی جانب سفر کرتی ہے مگر ہم مخالف سمت میں گامزن ہیں۔ پاکستان کو ڈیپ سٹرکچرل ریفارمز یعنی کہ بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے، جس میں اداروں کی مضبوطی، قانون کی حکمرانی، اقتصادی ترقی، آمدن میں اضافہ، اخراجات میں کمی، بڑھتی آبادی کے ساتھ روزگار کے مواقع پیدا کرنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس میں عمران خان دی اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ، ڈیموکریسی انڈیکس اور ہائبرڈ نظام اور ان ساری چیزوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، ہنرمند پاکستانی اور سرمایہ کاری کی ملک سے باہر منتقلی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پاکستان میں جاری ظلم اور جبر کے ماحول میں لا قانونیت سے عوام شدید مایوس ہے، سرمایہ کار اور ہنرمند افراد جوک بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں، ملک کی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور پھر ملک میں 5واں پوائنٹ، میں چھوٹا کر رہا ہوں، 5واں پوائنٹ، ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں، جس میں عمران خان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جب پہلے ہوا تو مشرقی پاکستان میں جب یہ کیا گیا تھا تو سقوط ڈھاکہ جیسا سانحہ وقوع پذیر ہوا۔ 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ پنجاب پولیس شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بن کر بدماشی پر اتری ہوئی ہے۔ وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے کارکن کو جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر جیسے سانحات میں ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں عمران خان نے لکھی اور انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ان ساری چیزوں کو لوگوں کو سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے اور اس دلدل سے جب تک پاکستان نہیں نکلتا تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ عمران خان نے آرمی چیف کو لکھا ہے۔ اس میں تانے، اس میں لڑائی، اس میں آفرز، بہت کچھ ہے۔ اگر آرمی چیف نے نہلا پھینکا ہے تو عمران خان نے دہلا پھینک دیا ہے۔ اب ہم نے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اس ملک نے کہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم فرمائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخری سوال میرا ہے، یہ کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ کھل کر اس کو چالے کہنا اور چیزیں کہنا، عمران خان کو جو فائنل ڈیل آفر کی جا رہی ہے، عمران خان اس پہ نہیں مان رہا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو فائنل ڈیل آفر کی جا رہی ہے، عمران خان اس پر نہیں مان رہا، لہٰذا اب کھل کر باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پر رحم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔